کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے سمندروں کی گہرائیوں میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جس تک آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی نہیں پہنچ سکی؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک سمندر کا صرف 5% حصہ دریافت کیا ہے، باقی 95% ایک گنا اندھیرا ہے جہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوہے کو بھی کاغذ کی طرح کچل دیتا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ السلام نے ان اندھیروں کا ایک ایسا راز بتایا جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ صحیح مسلم کی ایک انتہائی خوفناک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک سمندروں میں ایسے شیطانی قید میں ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ وہ آج بھی وہی ہیں اور وہ وقت قریب ہے جب وہ پانی سے باہر نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے جھوٹا قرآن پڑھیں گے۔ یہ کوئی عام شیطان نہیں ہے، یہ وہ سرکش مارد اور ایفد ہیں جو آگ سے بنے تھے مگر آج پانی کی گہرائیوں میں قید ہیں۔ آج ہم تاریخ کے اس سب سے پر اسرار قید خانے کی حقیقت جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ان شیطانی کو سمندر کی تہہ میں کس نے اور کیوں اتارا۔ اس پیدائش کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بادشاہ کے دربار میں جانا ہوگا جس نے انہیں قید کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سلطنت دی تھی جس کی مثال نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھے جن کا تخت ہواؤں پر اڑتا تھا۔ ان کی فوج میں صرف انسان نہیں بلکہ پرندے، جانور اور جنات بھی شامل تھے۔ وہ جنات جو آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے تھے، جو اپنی طاقت اور تکبر کے لیے مشہور تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا جو انسان کی سوچ سے باہر تھا۔ یہ جنات ان کے لیے عظیم و شان محلے اور قلعے تعمیر کرتے تھے۔ قرآن مجید سورۃ سبا میں ارشاد ہے کہ جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ سلیمان کے لیے بناتے، اونچی عمارتیں، مجسمے اور حوضوں کی طرح بڑے لگن اور جمے ہوئے دیگیں۔ یہ محنت عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان جنات نے بھاری پتھر اٹھائے اور مسجد کی تعمیر کی۔ یہ وہی جنات تھے جو سمندر کی اتنی گہرائیوں میں غوطہ لگاتے اور وہاں سے نایاب موتی نکال کر لاتے، لیکن ہر جن فرمان بردار نہیں تھا۔ ان میں ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں آگ کی شرارت بھری ہوئی تھی۔ جنات کی دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جسے مارد یا عفریت کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور، ظالم اور شرارتی شیطان ہوتے ہیں۔ یہ وہ شیطان تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ زمین پر فساد پھیلانا چاہتے تھے، جادو سکھاتے تھے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا تو زمین پر تباہی مچ جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جلیل القدر نبی ہونے کی حیثیت سے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی عام قید خانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان شیطانوں کو ایسی جگہ بھیجنا ضروری تھا جہاں سے ان کی آواز اور ان کا جادو کبھی انسانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے ان سرکش شیطانوں کو پکڑا۔ وہ جن جنات جو انسانوں کو ڈراتے تھے، آج وہ خود ایک انسان کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں بھاری لوہے کی زنجیروں اور آئرن چیسز میں جکڑ دیا گیا۔ قرآن مجید سورۃ آیت 28 میں اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے: وآخرین مقرنین فی الاسفاد، یعنی اور دوسروں کو جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ عام بیڑیاں نہیں تھیں، یہ وہ طوق تھے جو ان شیطانوں کی گردنوں اور ٹخنوں کو جوڑ کر باندھ دیا گیا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ لوہے کی زنجیریں ان کی شیطانی طاقت کو مکمل طور پر روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ تفسیر اور تاریخ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے تانبے اور پیلے پیتل کے برتن یا صندوق تیار کروائے۔ ان سرکش اور خونخوار شیطانوں کو ان برتنوں کے اندر بند کر دیا گیا، پھر ان کے اوپر پگھلا ہوا سیسا یا تانبا ڈال کر انہیں ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا۔ لیکن سب سے بڑی رکاوٹ لوہا یا سیسا نہیں تھا۔ ان برتنوں پر حضرت سلیمان السلام علیہ السلام نے اپنی خاص انگوٹھی ضبط کر لی جس پر اللہ کا عظیم نام لکھا تھا۔ یہ محض اس بات کی ضمانت تھی کہ کوئی بھی جادو
یا کوئی بھی طاقت قیامت کے قریب آنے تک اس قید خانے کو کھول نہیں سکتی۔ اب آخری مرحلہ تھا۔ ان قیدیوں کو زمین پر رکھنا خطرناک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تابعدار ہواؤں یا فرمانبردار جنات کو حکم دیا۔ یہ بھاری پیلے برتن اٹھائے گئے اور سمندر کے ان تارک ترین حصوں میں پھینک دیے گئے جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ یہ وہ گہرائیاں ہیں جہاں پانی کا دباؤ ہڈیوں کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن وہ شیطانیں اسی اندھیرے میں اسی پگھلے ہوئے شیشے کے اندر موسیقی بند ہیں۔ ان کی چیخیں سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہیں۔ لیکن کیا یہ موسیقی قید خانہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا یہ سرکش شیطان ڈیمنز کبھی ان اندھیروں سے باہر نہیں آئیں گے؟ اسی سوال کا جواب اس صحیح مسلم کی حدیث میں چھپا ہے، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ وہ شیطان آخری زمانے میں نکل آئیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ یہ ایک خوفناک پیش گوئی ہے۔ آخری زمانے میں جب فتنے عروج پر ہوں گے اور دجال کا دور قریب ہوگا، تو سمندر کی تہوں میں بند یہ طاقتور شیطان آزاد کر دیے جائیں گے، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی تلوار یا آگ نہیں ہوگا بلکہ دھوکہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے سامنے آ کر ایسی باتیں کریں گے جو بظاہر حق لگیں گی۔ وہ قرآن کی آیات پڑھیں گے، لیکن ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا ہوگا۔ آج کے دور میں انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے، خلاؤں کو فتح کر لیا ہے، لیکن ہماری اپنی زمین کے سمندر یعنی اوشنز آج بھی ہمارے لیے ایک بلیک ہول کی طرح ہیں۔ جب بھی کوئی جدید ایبدوز ماریانا ٹرنچ یا سمندر کی خطرناک گہرائیوں میں اترتی ہے، تو سائنسدانوں کو وہاں ایسی عجیب و غریب آوازیں اور مخلوقات ملتی ہیں جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آج کے جدید کیمرے اور ریڈار انجانے میں کسی ایسی ہی پیلے رنگ کی دیگ کے اوپر سے گزر رہے ہوں، جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا کوئی سرکس جن آج بھی اپنی رہائی کا انتظار کر رہا ہو؟ اللہ کی طاقت اور اس کی کائنات کے راز انسان کی محدود سوچ سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ ذرا رکیں اور ایک بہت بڑی حقیقت پر غور کریں۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم ہالی ووڈ کی فلموں میں اور الف لیلی کی کہانیوں میں چراغ والے جن کا تصور دیکھتے آئے ہیں۔ ایسا جن جو پیلے پیتل کے چراغ میں قید ہوتا ہے اور باہر نکل کر دھواں بن جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مغربی دنیا کے پاس یہ تصور کہاں سے آیا؟ حقیقت میں یہ کوئی دیومالائی کہانی نہیں ہے، یہ اسی مستند اسلامی تاریخ کی ایک غلط فہمی ہے۔ مغربی کہانیوں کا وہ چراغ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ پیلے پیتل کی دیگیں تھیں جن میں سرکش مارد قید کیے گئے تھے، اور وہ جادوئی مہر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی تھی جس پر اعظم کندہ تھا۔ ہزاروں سال کے سفر میں حقائق کو داستانوں میں بدل دیا گیا، لیکن اس کی اصل بنیاد بحر ہند کی انہی تاریخ کی گہرائیوں میں آج بھی لوہے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ شیطان آزاد ہوں یا نہ ہوں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم ان کے دھوکے یعنی فریب کو پہچان سکیں جب وہ باہر آئیں گے اور ہمارے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر ہمیں ہی گمراہ کریں گے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف جھوٹ اور فریب کا بازار گرم ہے، ہم روزانہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، جب وہ ہزاروں سال پرانا مارد اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے گا تو کیا ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اب میں آپ سے ایک بہت اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی تحقیق اور آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قید کیے ہوئے وہ شیاطین ابھی تک سمندر میں قید ہیں، یا پھر وہ دجالی نظام کے طور پر آج کی دنیا میں پہلے ہی آزاد ہو چکے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی دلیل کے ساتھ جواب ضرور دیں، کیونکہ آپ کی ایک رائے کسی اور کی آنکھیں کھول سکتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جو حقیقت جاننا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر ظاہری اور باطنی فساد سے محفوظ رکھے، آمین۔